میرے من کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا، میرے من کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا۔ نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا۔ قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے، علی کو دیکھا نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا۔ مولا علی مولا میرے من کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا، میرے من کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا۔ نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا۔ قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے، علی کو دیکھا نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا۔ مولا علی مولا عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج کچھ تاخیر سے آنے کے سبب ہم معذرت خواہ ہیں، میں کچھ وجہ سے وجوہات کے پیش نظر ہمیں تاخیر ہوئی۔ بہرحال آج کے اس دن کے مناسبت سے ہم نے بھی کچھ تیاریاں کر کے رکھی تھیں، لیکن اب چونکہ وقت گزر گیا ہے لہٰذا اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم حضرت حضور والا کے زبان پاک ترجمان سے کچھ نہ کچھ کلمات خیر سنیں اور اس پر عمل کر کے ایک سچے مسلمان کی فہرست میں ہم گنہگار بھی اپنی شمولیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا مولا کائنات کے دن کے بابرکت دن کے موقع پر کچھ اشعار پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ تعالیٰ مرقدہ، ان کے کے لیے انہوں نے قلم بند فرمائے ہیں، ان کی شان میں منقبت کے کچھ اشعار میں آپ کے درمیان پیش خدمت کرتا ہوں، رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال، بڑا ہی عمدہ شعر ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس شعر سے آپ کی روح میں تازگی آ جائے گی، ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین
نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اے ارد پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے ارد پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم ہیں، ہم ہیں، فرماتے ہیں دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم ہیں، ہم بے قصوں کو، ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، دنیا میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، میں بھول گیا تھا، حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اس آخری شعر میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، ہم بے قصوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا کائنات کی شان میں یہ منقبت کے چند اشعار میں نے آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کی۔ اب وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے، آج چونکہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ ہمیں حضرت کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس وقت کو، جو ہمارا وقت ہے، انشاءاللہ حضرت اس پورے وقت میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ ابھی تک ایک شاندار قصیدہ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ حضرت شاہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب، جو حضرت شاہ مہر علی کے پوتے ہیں، پاکستان، اور جو اپنے زمانے کے مجدد ہیں، حضرت مہر علی شاہ صاحب، زبردست عالم دین، پاکستان میں ان کی خدمات وہ کچھ بہت ظاہر ہے، اور اہل علم ان کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ ان کے پوتے ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، اور اردو زبان کے بہترین شاعر ہیں۔ یہ قصیدہ کیا ہے؟ یہ اپنی سچی عقیدت کا اظہار ہے، بے شک بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس ذات گرامی کا یہ سب قصیدہ ہے، جس کی یہ منقبت ہے، اس کی شان والا تبار کو
سمجھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. وہ ایک عظیم ذات تھی. اللہ کے رسول نے خود ان کا تعارف جو کرایا ہے تو کسی کے تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے. اور وہ ان خوش نصیبوں میں ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں خدا کے گھر میں اور شہید ہوتے ہیں خدا کے گھر میں. اور پیدا ہونے کی ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو آنکھیں بند. سرکار کو خبر دی گئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. آ کر کے ان کو اپنی گود میں لیا. ان کی آنکھ تھی مگر حضور کے گود میں جاتے ہی انہوں نے آنکھ کھول دی. کعبے میں آنے والا سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. کعبے کی حالت کیا تھی اس وقت؟ ہر طرف بتوں کے مجسمے تھے. مگر حضرت علی پیدا ہوئے تو کسی بت پر ان کی نظر نہیں پڑی. پڑتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ بھی پڑتی ہے. قدرت کا انتظام دیکھیے. اسی سے لگی ہوئی ایک بات اور بھی کہ وہ ماں کا دودھ پینے کے لیے جب ماں دودھ پلانا چاہتی تو پیتے ہی نہیں تھے. اس پر بھی سرکار کچھ بھی اطلاع ہوئی اور آئے. سرکار نے اپنی گود میں لیا اور لے کر انہوں نے پھر آنکھ کھول دی. پھر سرکار نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی اور وہ سرکار کی زبان چوسنے لگے. اس کے بعد پہلی غذا ان کی ہے. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ کبھی نہیں ہے کہ ماں کا دودھ نہ پیتے ہو، مگر اس وقت یہ ہوا. تو نظر اٹھی تو مصطفیٰ کا چہرہ ملا اور پھر زبان سے کیا ان کو مل گیا ہوگا یہ ہم لوگ نہ سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے. اس لیے کہ ہم کو ایک واقعہ یہ یاد ہے. واقعہ نگاری میں نہیں کرتا، صرف اشارہ کر کے، چونکہ مشہور واقعات ہیں سبھی جانتے ہیں. خیبر کا مارکا ہے. اسلامی لشکر بار بار کفار کے مقابلے میں جاتا ہے اور مختلف اس کے سالار ہوتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی.
مگر کوئی کامیاب ہو کے واپس نہیں آتا. اب ایک بار سرکار فرماتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو وہاں سے کامیاب ہو کر آئے گا. اب حضور نے جو اسے فرمایا تو صحابہ تو سب عقیدت والے لوگ تھے. ظاہر ہے یہی لوگ تو جائیں گے جو ابھی گئے اور آئے, یہی تو لوگ جائیں گے مقابلہ کے لیے. مگر حضور کے فرمانے سے ہر ایک کے دل میں یہ تمنا آ گئی کہ کاش پرچم ہمارے ہاتھ میں دیا جائے. وہ جو واپس آئے تھے ان کے بھی دل میں آ گئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب کل والا فاتح ضرور ہوگا, اس لیے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائے گا فتح کر کے آئے گا, اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرنے والا. لیجیے اس کا اوصاف بھی بیان کرتی ہے. اب ہر شخص منتظر, سرکار دوسرے دن بلاتے ہیں, علی کہاں؟ تو لوگوں نے کہا حضور ان کو آشوب چشم کی شکایت ہو گئی, اور آنکھ کی تکلیف آپ جانتے ہیں کیسی سخت ہوتی ہے, آدمی بے چین بے قرار ہوتا. آنکھ کی تکلیف ہو یا کان کی تکلیف ہو, یہ اعضاء بہت نازک ہے اس معاملے میں. آشوب چشم بلاؤ تو کیا حضرت علی آئے, عذر تو انہوں نے رکھی, تو حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا. لعاب دہن آنکھوں میں لگانا تھا کہ ساری تکلیف فوراً ختم, ساری تکلیف فوراً. یہ لعاب دہن کیا گیا جسم علی کے اندر, اور حضور نے پرچم ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ پرچم لے کے گئے, پھر وہی ان کی قیادت میں وہی لڑنے والے تھے نا جو پہلے جا کے واپس آئے. ٹھیک ہے, نتیجہ دنیا نے دیکھا. کہ خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 جوان کھولتے تھے وہ بند کرتے تھے. ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تو اس کا کھولنا. اس کو تو انہوں نے ایسا اکھاڑا کہ پورا دروازہ ہی اکھڑ گیا, ہاتھ میں آ گیا. لڑنے والا ایک ہاتھ میں سپر رکھتا ہے, وہ سپر کے طور پر ہو گیا. ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو ایک ہاتھ میں وہ دروازہ ہے. اور پھر بعد میں فتح کے بعد جب اس دروازے کو لوگوں نے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے. حضور نے پوچھا علی تم نے دشمنوں کو کیسا پایا؟ کہا سرکار, حضرت علی نے جو بات کہی کہ آپ کے لعاب دہن نے میرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی تھی کہ
ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی تو بھی علی کافی تھا. سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک. اب دیکھیے کتنی طاقت اس لعاب دہن سے جو آنکھوں میں گیا، آنکھوں سے بدن میں پہنچا، تو کتنی شاندار تربیت ہو رہی ہے. ادھر پوری زبان ہی منہ میں ڈال دی اور زبان کو چوستے رہے سیدنا علی مرتضیٰ. ادھر واؤ لعاب دہن. تو میں تو کبھی کبھی یوں بھی کہتا ہوں کہ بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے، صحیح بھی یہی ہے کہ فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہے، مگر اس میں باطنی واسطہ اگر دیکھا جائے تو یہ فاتح خیبر لعاب دہن رسول ہے. بے شک حق ہے. اب پتا چلا کہ وہ جنگ جو ہو رہی تھی بظاہر حضرت علی لڑ رہے تھے، باطن میں لعاب رسول لڑ رہا تھا. اب اس لعاب رسول کو سرکار میدان میں بھیجے تو کیسے بھیجے؟ تو پہلے لوگ جو گئے تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ یہ لعاب ان کے ذریعہ جا سکے. وہ گئے واپس آ گئے، اور حضرت علی کے پاس واشوب چشم تھا جو لعاب کا ذریعہ بن گیا. وہ آشوب چشم کتنا بابرکت ثابت ہوا کہ لعاب کا ذریعہ بن گیا. وہ توانائی سرکار کی ان کے اندر چلی گئی، اور یہ ساری جماعت کافروں کی مقابلہ ہی نہیں کر سکی. اور اس دور کے جو عقیدت مند لوگ بھی تھے وہ سمجھ گئے کہ اصل طاقت کیا ہے، مگر جو طاقت رسول نے دے دی وہ ختم تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو رہے گی ہی. تو اب آپ سوچیں ان کے بارے میں 5 سال کی عمر میں سرکار نے اپنی کفالت میں ان کو لیا. 5 سال تک تو اپنے والدین کے ساتھ تھے، 5 سال کی عمر میں لیا اور پھر تا حیات ساتھ رہے، تا حیات ساتھ رہے. سکھایا جو کچھ سکھانا تھا، قوت دی جتنی طاقت دینی تھی، اور کتنا اعتماد تھا، کتنا اعتماد تھا. اور واضح بھی کر دیا کہ ہم نے کیا دیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی کوئی بھی علم تم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو بارگاہ نبوت میں تمہیں آنا ہوگا، وہاں جانے کے لیے تمہیں بارگاہ علی مرتضیٰ میں آنا ہوگا. اس لیے راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے. اسی لیے ایک بار کسی نے کہہ دیا، حضرت علی نے کہہ دیا کہ جب حضرت جبریل رسول کے پاس ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں. یہ خبر حضور تک لوگوں نے پہنچائی کہ یہ کہہ رہے تھے. تو سرکار نے بلوایا کہ انہیں کی زبان سے سنو. پھر تو انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ نے فرمایا، میں آپ کی بات کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا. مجھے دروازے شہر کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شہر علم کا دروازہ مجھے کہا. تو یہ واضح ہے کہ جو دروازے پر آتا ہے تو ایک بار تو آتے وقت جاتا ہے اور ایک بار نکلتے وقت آتا ہے. تو دروازے پر ایک بار آیا، شہر میں تو ایک ہی بار داخل ہوا، مگر دروازے پر 2 بار اس نے حاضری دی. تو آپ سوچیں کہ اتنا ہی نہیں،
سیدنا علی مرتضی قرآن کریم وہ تو سمندر ہے علوم کا، اور حضرت علی اس کے جاننے والے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بالکل بیکار ہے. نکل جا رہا ہے مائک ہے، اسی میں مائک ہے. بسم اللہ. ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، آپ نکال دیں، نکال یہاں رکھ دیتے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن کریم کا سارا علم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے علوم ہیں وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. اور بسم اللہ کی بے میں جو سارے علوم ہیں وہ بے کے نیچے والے نقطے میں ہے. یعنی اس نقطے کو پھیلاؤ تو بسم اللہ بن جائے، بسم اللہ کو پھیلاؤ تو سورہ فاتحہ بن جائے، سورہ فاتحہ کو پھیلا دو تو پورا قرآن تیار ہو جائے. اور پورے قرآن میں تمام علوم. اور اس کے بعد ایک بات جو فرمائی وہ کہ وہ نیچے والا انا النقطۃ تحت الباء، یہ نیچے والا نقطہ میں ہوں. یعنی اگر حضرت علی کے سینے میں وہ نقطے کے اندر جو علوم تھے سب ان کے سینے میں ہیں، قرآن میں جو یہ علوم ہے وہ نقطے کے اندر ہیں. نقطے کے جو سارے علوم ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہیں. سورہ فاتحہ کے جو علوم ہیں وہ سب قرآن کریم میں ہے. تو ادھر سے بڑھو ادھر سے آؤ، اور پھر وہ کہتے ہیں نا نقطہ تحت الباء، میں وہی بے کا نقطہ ہوں. جب باپ کا یہ حال ہے تو مدینے کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. دروازے جب دروازے کا یہ حال ہے تو شہر کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات میں کہوں، وہ یہ ہے کہ بے کے نیچے نقطہ آپ بھی جانتے ہیں، بے کے نیچے نقطہ ہوتا ہے نا، سبھی جانتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ بے کے نیچے نقطہ کہاں رہتا؟ آپ بے بنائیے، بے لکھیے، تو آپ نے ایک لکیر کھینچ دی اس کے نیچے، تو جب تک نقطہ نہیں تھا تو وہ بے ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. بے شک بے اس شک. نقطے کے بعد تو وہ بے بنی. اب اس کے نیچے کون سا نقطہ؟ بے کے نیچے ایک نقطہ جو نظر آ رہا ہے وہ بے کے نیچے نہیں ہے. بے تو الگ ہے، بے تو بنے گی ہی نہیں جب تک وہ نقطہ نہ رکھا جائے. تو اب اس کے نیچے کیا پتہ یہ چلا کہ یہ دیکھنے سمجھنے والی بات نہیں ہے، وہ ایک سر ہے، ایک راز الہی ہے. تو اب اس کے نیچے حضرت علی بتا رہے ہیں کہ میں وہی سر الہی ہوں کہ سب کچھ ہوں، نظر نہیں آؤں گا. سبحان اللہ. میں سبحان وہی اللہ. سر الہی ہوں، میرے اندر سب کچھ ہے. آپ سوچیں گے ایک نقطے میں کیا کیا ہوتا، اس کو بھی میں آسان انداز سے سمجھاؤں. ایک نقطے میں کیا کیا ہوتا ہے.
آپ ہندوستان کا نقشہ بنائیے، بناتے ہیں یہ ہندوستان بنانے والا ایک فن کے ذریعے بناتا، مختلف نقطے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ بمبئی ہے، یہ کراچی ہے، یہ کلکتہ ہے، یہ لکھنؤ ہے، ایک ایک نقطے پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں۔ آپ سوچیں، اور اس ڈھنگ سے بنایا ہے بنانے والے نے کہ آپ اسی نقشے سے بتا سکتے ہیں کہ لکھنؤ سے بمبئی کی دوری کیا ہے، بمبئی سے کلکتے کی دوری کیا ہے۔ وہ ایسے حساب سے بنتا ہے کہ اس کے متعلق ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب نقطے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ کہتے ہیں اس نقطے میں بمبئی ہے، اس نقطے میں مدراس ہے، اس نقطے میں کلکتہ ہے۔ یہ جو آپ بول رہے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیسے اس میں کلکتہ وہاں کیسے آ جائے گا؟ کہا سنو، معاملہ ایسا ہے، نقطے میں تو کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جس کو اس نقطے کے اندر کا علم نہیں ہے، اس کے لیے نقطے میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے۔ جو نقشے کو جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، کس نے؟ جو کلکتہ دیکھ چکا ہو، جو بمبئی دیکھ چکا ہو، جو کراچی دیکھ چکا ہو۔ اب وہ کراچی والے نقطے پر ہاتھ رکھے گا کہ ہم اس کے متعلق لکھنے پڑ آ جائیں تو کئی جلدیں لکھ سکتے ہیں۔ بمبئی والا نقطے پر ہم رکھ دیں، جو دیکھ چکا ہو، جس نے نہیں دیکھا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو نقطے کے دیکھنے والے ہیں وہ بتائیں گے، اس کے تعلق سے اگر کچھ لکھنا چاہیں تو درجنوں جلدیں تیار کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو سیدنا علی مرتضی ساری کائنات کو دیکھے ہوئے ہیں، اب جہاں نقطے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو کہہ دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں اتنا لکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اتنا لکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کریم کا کوئی نقطہ دوسرے نقطے سے بلا وجہ دوری پر نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے علی کی نظر چاہیے، علی کا علم چاہیے۔ اس طرح سے ارے میں کہتا ہوں نقطے میں کیا نہیں ہوتا، بس ضرورت ہے کہ جو نقطہ ہے اس میں جو کچھ ہے اس کا جاننے والا ہو تو ایسا ہوگا۔ میں آپ کو بہت آسان مثال سے بتاؤں، میں آج ایک اعلان کر دوں کہ صاحب میرے سر میں دو آنکھیں ہیں، ان دونوں آنکھوں میں ایک نقطے ہیں، دو نقطے ہیں، اس نقطے میں یہ پورا آسمان ہے، زمین ہے، پورا یہ ایک اندھے کے سامنے ہم یہ سب بتائیں، اندھے کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے میں دو آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں میں اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا بڑا وہ ہے، تو اندھا کہے گا کہ دماغ آپ کا خراب ہو گیا، ایک چھوٹے سے آنکھوں کے اس نقطے میں یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ چیز میں تمہیں سمجھانا چاہوں گا تو تم نہیں سمجھ سکتے، اگر میری آنکھ کا یہ نقطہ تیری آنکھ کا نقطہ ہوتا تو خود ہی دیکھ لیتا اور سمجھ بھی لیتا، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے اپنا نقطہ نگاہ تو بناؤ، پھر دیکھو کہ اس نقطے کے اندر کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا نظر آتا ہے۔ مگر پہلے وہ تیرا نقطہ نظر تو بنے، وہ تمہاری نگاہوں کا نقطہ تو بنے۔ تو یہ نقطے کا راز، یہ نقطہ جو ہے وہ ایک سر الہی ہے، اس کا راز بہت، اللہ کے رسول نے خود ہی سرکار کی ایسی تربیت فرمائی ہے، ایسی تربیت فرمائی ہے کہ کبھی یہ کہا، اسی لیے کبھی بھی علم میں سیدنا علی مرتضیٰ کو کبھی کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوئی،
بلکہ اس دور کے لوگ انہی سے مدد لیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا مقام تھا، ان کی منزل تھی۔ اب آپ یہاں تک جب پہنچ گئے تو بس میں اپنی یہ سمجھ لیجیے اپنی کم علمی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس کی شان میں بیان کر رہا ہوں میں اس کو بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں اس لیے تھوڑی بیان کروں گا ان کی شان ظاہر ہو جائے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ان کے چاہنے والوں میں میرا نام لکھ جائے، ان کو یاد کرنے والوں میں میرا نام لکھ جائے، ورنہ میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہے، میری طاقت کیا ہے۔ ایک بات ادب کا مقام ایک ہے، اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو بزرگوں کے بیچ میں آپ عقیدت و محبت کے نمونے پیش کریں، کسی سے بھی محبت کریں، کسی سے محبت کریں، کتنا بھی ذکر کریں، مگر بزرگوں کے مقابلے میں آپس میں موازنہ نہ کریں، اور یہ بڑے ہیں وہ بڑے ہیں یا اول ہیں یا آخر ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ اول کون ہے، آخر کون ہے، افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ ارے آپ سے جو پوچھا جائے گا اس کا خیال کرو کہ روز محشر جانگو داس بوت رشتے اولی نماز بوت، ارے آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ اس کی فکر کریں یہ اللہ نے کس کو کیا شان دے رکھی ہے، اس کو ہمارا دماغ نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہم کو حق ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا ایسا کرنے کہ ہم کو نہ اجازت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات بھی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت صدر الشریعہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور خواجہ صاحب افضل ہیں کہ غوث پاک؟ وہ جلال میں آ گئے تو کہا، حضرت نے کیا کہا، غصے میں آ گئے، دونوں اللہ کے ہاتھ ہیں، دونوں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو اس نے بھی جرات کی، حضور داہنا کون ہے بایاں کون ہے؟ تو حضرت اور جلال میں آ گئے، اللہ دائیں بائیں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے سبق سکھایا، جو افضل ہے افضل ہے، جو مفضول ہے مفضول ہے، مگر جس نے بنایا وہ جانتا ہے کون افضل ہے کون مفضول ہے، ہم کو تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول افضل المرسلین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر ہم اپنے نبی کی تعریف اس طرح کریں اس میں حضرت موسیٰ کی توہین مقصود ہو، کسی نبی کو گرانا مقصود ہو، کسی نبی کے کور کو دبانا مقصود ہو، اس نیت سے اگر تم نے اپنے نبی کی فضیلت بیان کی تو یہ فضیلت بیان کرنا بھی کفر ہے۔ کوئی کیا ہو، آپ مقابلہ مت کریں، نیت کا فطور ہے، یہ کسی نبی کو کرنے کا کم سوچنے کا تمہارے اندر شعور کیسے پیدا ہو گیا؟ تو دوستو یہ تو ایک واقعہ ہے، مگر حضرت صدر الشریعہ کے عمل سے ہم کو ایک روشنی یہ ملتی کہ اولیاء کرام کے بیچ میں بھی ہم کو موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اور سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے ہاتھ ہیں، سب اللہ کی قدرت ہیں، سب اللہ کے اختیار ہیں،
تو اس کے ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ افضل کہ وہ افضل، ایسا کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد میں میرے سامنے بھی معاملہ آ گیا تھا، خواجہ صاحب افضل ہیں کہ غوث پاک افضل ہے، وہاں ایک بحث چل پڑی تھی، پتہ نہیں کیسے چشتی حضرات کچھ کہہ رہے ہیں، قادری حضرات کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کی بحثوں میں بہت سرگرمی دکھا رہے تھے، ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ کے حیدرآباد میں کوئی ایسا انسان ہے جو غوث پاک کے منتہائے کمال سے بھی واقف ہو اور خواجہ صاحب کے بھی منتہائے کمال سے واقف ہو؟ آپ کے خواجہ صاحب کی بھی آخری منزل کو دیکھ چکا ہو، غوث پاک کی بھی آخری منزل کو دیکھ چکا ہو، آپ کے پاس ہے؟ اگر ایسا کوئی ہو تو میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ واقعی اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ ان دونوں سے افضل ہوگا۔ اللہ اللہ۔ خیر اس گفتگو سے یہ تو ہوا کہ یہ بحث وہاں ختم ہو گئی، سمجھے؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ غوث پاک افضل ہیں کہ خواجہ صاحب افضل ہیں کہ فلاں افضل ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو فرائض تھے، آپ کے جو واجبات تھے، اس پر آپ کتنے عامل؟ آپ دوسروں کو افضل بنانے نہیں آئے ہیں، اپنے کو کامل مومن بنانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جو بات جو آپ کے لیے متعلق نہیں اس میں نہیں، تو یاد رکھیے یہی خلفائے راشدین کا بھی معاملہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے خلفائے راشدین، ایک تو الگ موضوع ہی ہے اور تفصیل کچھ چاہتا ہے، مگر اتنا سمجھ لیجیے کہ اللہ نے سارے صحابہ سے وعدہ کر لیا، ان سے بھی وعدہ کیا ہے جو فتح مکہ سے پہلے تھے، ان سے بھی وعدہ کیا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جس طرح سے ہوا سب سے وعدہ کر لیا ہے نجات اخروی کا، سب سے وعدہ کر لیا ہے۔ اب خدا نے تو سب سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں انشاءاللہ تعالی، تو اب ہم ان میں سے کسی سے اگر ہم خفا ہوں تو ان کا کیا بگڑے گا؟ یہ تو ہم اپنا بھی کسی نے والد بزرگوار سے پوچھ لیا کہ حضور میرا ذہن حضرت معاویہ سے صاف نہیں ہے، تو حضرت نے برجستہ جواب دیا، اس میں حضرت معاویہ کا کیا قصور؟ ان کو کیا نقصان؟ صاف تیرا ذہن نہیں، گندا تیرا ذہن ہے، تو اپنے ذہن کو صاف کر۔ صحابی رسول ہیں، ان کو جو شرف رسول کے دیدار و صحبت سے حاصل ہو چکا ہے وہ کسی کو کسی عمل سے حاصل نہیں ہونے والا۔ رب تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت اور ان کی خط، ان میں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، آج حضرت کی اس گفتگو نے ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھول دیا، ہمیں مختصر سے حضرت کی اس گفتگو میں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں۔ بس مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صرف زبان سے ان کا ذکر نہیں بلکہ ہماری روح بھی ان کا ذکر کرے، اور ہمارا دل و دماغ بھی ایک یعنی حضرت علی نے جو راستہ ہمیں دکھایا، پریشانیوں کو برداشت کر کے، دشواریوں کو جھیل کر حضرت مولا کائنات نے ہمیں جو راستہ دکھایا، مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے حضرت علی کے اس دکھائے ہوئے راستے پر ہمیں کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے بعد پرسوں دوبارہ ہم آپ کے درمیان کچھ نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کو، اپنے رہبر کو، الحمدللہ بہت سارے حضرات نے آپ کو حضرت کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت بھی پیش کی ہے، اور دعاؤں کی بھی گزارش ہے۔
کچھ الحمدللہ جرمنی سے بھی ہمارے پاس کچھ فون آئے، وہاں سے بھی کچھ حضرات اسے دیکھ رہے ہیں اور وہاں بھی پھیلا رہے ہیں، اور مختلف مقامات سے دیکھا بھی جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ حضرت کی اس گفتگو کو، آپ بھی اسے دوسرے حضرات جو اس وقت تک کسی مصروفیات کی بنا پر نہیں دیکھ پا رہے یا نہیں دیکھا انہوں نے، آپ حضرت کی اس گفتگو کو آپ زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سنیں اور نصیحت حاصل کریں. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے من کی لگن علی مولا راز خیبر شکن علی مولا، میرے من کی لگن علی مولا راز خیبر شکن علی مولا. نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا. ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا. قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے. علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، خدا کو دیکھا. مولا علی مولا